الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والصلاة والسلام على رسولنا الذي نبي لنا بناصيتها في الآفاق والأنحاء وعلى آله وأصحابه التحية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم و ابو داؤد و ترمذی. خدا نے ختم کر دی ان پر نبوت بھی رسالت بھی. خدا نے ختم کر دی ان پر نبوت بھی رسالت بھی. وہی ہے آخری نبی اور آخری ہے ان کی امت بھی. سخن شناس محفل، ارباب فکر و دانش اور جناب منصفین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کے خوبصورت عنوان سے مانند ہے. گرامی قدر احباب، نبوت وحی اور عطائی منصب ہے جو صرف اور صرف رب کی عطا سے ملتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. نور نبوت میں سب سے اعلیٰ نبوت آپ علیہ السلام کی ہے. جب آپ کی نبوت نور نبوت کا اعلیٰ فرد ہے، عقل اور نقل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس منصب کے اختتام اور تکمیل بھی اعلیٰ فرد پہ ہو. نور نبوت کا اعلیٰ فرد نبوت محمدی ہے، رسالت محمدی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء کو فقط نبوت کا تاج بخشا گیا، آپ علیہ السلام کو نبوت کا تاج بھی بخشا گیا، ختم نبوت کا اعزاز بھی بخشا گیا. آگے بڑھنے سے قبل ختم نبوت کا مطلب عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجنے کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، تسلسل کے ساتھ سوالات نفوس قدسیہ سے گزار کر آپ علیہ السلام کی ذات ببرکات کو ختم فرما دیا اور خاتم النبیین کا اعزاز عطا کر دیا. لسان العرب، تاج العروس، القاموس اور دیگر لغت کی کتابوں میں خاتم، ختم، ختام کے معنی آخری ہیں. اور سنیے، عربی زبان کا مسلمہ اصول ہے کہ خاتم کی اضافت جب جمع کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب بھی آخری ہوا کرتا ہے. اور سنیے، النبیین میں جو الف لام جنس کا ہے، یہ جملہ انبیاء اور رسول پہ حاوی ہے. کلام اللہ کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے وجود پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. ایک عجیب پیشین گوئی ہے، اس کے اندر ایک عجیب طاقت من جانب اللہ موجود ہے. ایران کو دیکھو، جہاں ہزاروں سال تک متواتر سربشیر آسمانی کی آواز بیسیوں پاک سرشت بزرگوں کو سنائی دیتی رہی. مجوسیوں کو دیکھو، جہاں مجوسیوں کو دیکھو کیوں وہ اب نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. بنی اسرائیل کے حالات کو، جہاں ایک ایک وقت میں دو دو چار چار نبی موجود پائے جاتے تھے. مصریوں اور چینیوں نے بھی سینکڑوں سال تک اپنے اندر نبوت و رسالت ہونے کے دعوے کو بلند کیے رکھا. لیکن جب سے کلام اللہ میں آئے، زیب عنوان کا اعلان ہوا، ختم نبوت کا فرمان ہوا، اس وقت سے ان تمام مذاہب و ادیان نے اپنے اپنے دروازوں پہ تالے لگا دیے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مجوسی اب کیوں کسی شخص کو جائے اسپ زرتشت کے تخت پہ نہیں بٹھاتے؟ آریہ دت آکاش بانی کا ایک عرب سننا پسند کیوں نہیں کرتا؟ بنی اسرائیل کیوں اپنی قوم اور اپنے ملک کے اندر کسی نبی کا ہونا تسلیم نہیں کرتے؟ جناب والا، یہ سب قدرت الہیہ کا روشن کارنامہ ہے جس نے آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین بتانے کے بعد دنیا بھر کے جملہ مذاہب و ادیان کے دماغوں اور طبیعتوں سے اس بات کو نکال دیا ہے کہ ان کے مذہب کے اندر کسی شخص کو پیغمبر، نبی اور رسول عطا دیا جائے. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں
سلسلہ انبیاء کی تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں اور دل سے تصدیق کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ختم نبوت فقط فقہی مسئلہ نہیں بلکہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقائد کو عمل پر ترجیح ہوا کرتی ہے اور یہ ایسا عقیدہ ہے جسے علماء امت نے نشانی عقائد میں شمار کیا ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات سمجھے جاتے ہیں۔ اس عقیدے میں امت کی رائے کبھی تقسیم نہیں ہوئی، امت شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو ہر دور میں نقطہ اتحاد رہا ہے، مرکز اتفاق رہا ہے۔ جہاں تک بات اہمیت کی ہے، احناف کے یہاں مسائل کی بحث میں 4 اصول ہیں اور یہ عقیدہ 4 اصولوں سے ہی ثابت ہے۔ کلام اللہ کی 100 سے زائد آیات ختم نبوت کا واضح اعلان کر رہی ہیں۔ ایک آیت بطور استدلال کرنا چاہوں گا، خالق کائنات فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت تکمیل دین کا اعلان کر رہی ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا تو کوئی نبی کس لیے آ سکتا ہے؟ اللہ نے جسے حلال کرنا تھا حلال کر دیا، جسے حرام کرنا تھا حرام کر دیا۔ ہے کوئی مائی کلام جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرے، حرام کردہ کو حلال کرے؟ جب دین مکمل ہو چکا، مہر لگ چکی، لفافہ بند ہو چکا، تالا لگ چکا، اس کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پہ دفعات شریعہ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کے وجود کو امت سے رد کر دیا جائے گا۔ 200 سے زائد احادیث ختم نبوت کا واضح ثبوت ہے۔ امت میں سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے مسئلے میں ہوا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ شرح کتاب میں لکھتے ہیں دعوی نبوت بعد نبیات کفرم بالاجماع۔ جہاں تک بات قیاس کی ہے، قیاس کے مطابق جس طرح ہر چیز کی ابتدا ہے اسی طرح ہر چیز کی انتہا بھی ہے۔ اور سنیے لیلۃ المعراج میں انبیاء کا اپنی ابتدا کرنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء کا اپنے اپنے ادوار میں آپ کی آمد کی خبر دینا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء کا یوم آخرت میں آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ان تمام دلائل کے بعد جسے اپنی نبوت کا ظاہر ہو تو وہ اپنے آپ کو صحیح مسلم کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے 29 کذابوں میں شامل کر لے۔ اگر چاہے تو اپنے گمانے باطل کو چھوڑ کر پیغمبر کا امتی بن جائے اور اس عزم کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں اتر جائے کہ غلامان محمد کو صدا کے دار رہنا ہے۔ ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہلا کھڑا رکھنا پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو ہٹ جائیں گے دنیا سے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔